بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سال اول کی تمام طالبات اپنے اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ آخر کی 10 صورتیں پوری ہو گئی تھی اور آج سے انشاءاللہ ہم سورۃ الفجر شروع کریں گے۔ سورۃ الفجر کھول لیں، جہاں سے 30ویں پارے کا نصف، آخری نصف آدھا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الفجر سے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ہم لوگ۔ تمام طالبات وہ کھول دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفجر ہے اور اس میں کل 30 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ مکی صورت کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے یہ صورت اتاری گئی۔ تو پہلے ہم اس کی ابتدائی آیات کا انشاءاللہ ترجمہ، پھر اس کی وجہ تسمیہ، اس صورت کا موضوع اور پھر اس صورت کا خلاصہ۔ والفجر، ترجمہ غور سے سنیں اور لکھیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے فجر کی۔ یہ جو قسم کا ترجمہ آپ کر رہی ہیں یہ واو سے ہو رہا ہے۔ یہ جو واو شروع میں لگا ہوا ہے نا، یہ واو قسمیہ ہے۔ قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ یہ لکھے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قسم ہے جفت کی، جیم فا تا، جفت، جفت کی، اور طاق کی، طا الف قاف۔ قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ دیکھیں، جفت اور طاق، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، کہتے ہیں بھئی تسبیحات طاق عدد میں پڑھی جائے، یہ وظیفہ طاق عدد میں پڑھا جائے۔ آسان سی بات سمجھ لیں کہ جتنے اعداد ہیں نا، عدد، ڈیجٹ، عدد تو سمجھتی ہے نا، 2 4 10 15 20 25 ہزار، 2 لاکھ 15 لاکھ، یہ اعداد ہے، عدد ہے۔ تو بعض عدد ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو آپ 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، بغیر توڑے ہوئے آپ اس کو بانٹ سکتے ہیں۔
جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی 10 روپے 2 طالبات میں بانٹنے ہیں، کیا کریں؟ 10 روپے 2 طالبات میں، تو آپ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی باہر سے کھلا کرا دیتے ہیں، تو ایک کو 5 روپے، دوسرے کو 5 روپے، تو کوئی چیز ٹوٹی نہیں، اس میں کوئی 8 آنے 4 آنے 12 آنے اس کا تصور نہیں آیا نا. 10 بآسانی 2 حصوں میں برابر برابر بٹ گیا. اور اگر میں کہوں کہ جی 5 روپے 2 طالبات میں بانٹنے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کہیں گے کہ جی وہ تو 2.5 روپے. اب کیا ہے، اب ہم اس کو کاٹ نہیں سکتے، اب کاٹیں گے تو بیچ میں کسر آئے گا، 8 آنے 8 آنے بیچ میں آ رہے ہیں نا. تو آسان یہ سمجھے کہ جو 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے آسانی سے، تو وہ ہے جفت. وہ کیا ہے؟ جفت. اور جو تقسیم نہ ہو مگر یہ کہ کاٹنا پڑے گا، تو اس کو کہتے ہیں طاق. سمجھ گئے؟ اس لیے کہتے ہیں بھئی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں. طاق راتیں کون کون سی ہے؟ 21 23 25 27 اور 29. تو 21 کو آپ کاٹ نہیں سکتے برابر، 10.5 10.5 کا عدد آ رہا ہے، 23 میں بھی 25 میں بھی 27 میں بھی 29 میں بھی. ٹھیک ہے، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا، واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. حل فی ذلک قسم لذی حجر، یقیناً ان قسموں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے. یقیناً ان قسموں میں عبرت ہے، ان قسموں میں عبرت ہے لذی حجر، عقل والوں کے لیے. سمجھ گئے؟ یہ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 5 آیتیں. اب آپ دیکھیں شروع کی جو 4 آیتیں، چاروں آیتوں میں آپ نے قسم کا ترجمہ کیا. فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، رات کی قسم جب وہ چھا جائے. ٹھیک ہے، اور میں نے عرض کیا کہ قسم کا ترجمہ آپ کہاں سے کر رہی ہیں؟ واو سے، یہ یاد رکھیں. اچھا، اب چند باتیں سمجھ لیں کہ فجر کی قسم کھائی تو فجر سے کیا مراد ہے، 10 راتوں سے کیا مراد ہے، جفت اور طاق سے کیا مراد ہے. اب یہ لکھیں، بالکل تسلی کے ساتھ لکھیں. فجر سے کیا مراد ہے، اس میں 3 قول ہے. اس میں 3 قول ہے. نمبر 1، صبح صادق. صبح صادق. دوسرا قول یہ ہے کہ فجر سے مراد ہے فجر کی نماز. تیسرا قول ہے کہ فجر سے مراد ہے یوم النحر کی فجر. یوم النحر، یوم النحر کس کو کہتے ہیں؟ یوم النحر کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، جو قربانی کا پہلا دن ہے نا، وہ یوم النحر ہے.
تو یہ 3 قول لفظ فجر کے اندر ہے. لکھ لیا؟ دوسرا قول یہ ہے کہ فجر سے مراد ہے فجر کی نماز. یہ تینوں قول لکھ لیا آپ نے؟ تیسرا قول ہے کہ فجر سے مراد ہے یوم النحر کی فجر. یوم النحر کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، دوسری بات لیال عشر سے کیا مراد ہے؟ 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں بھی 3 قول ہیں. اس میں بھی 3 قول ہے. نمبر 1، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، جو اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے نا، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اور آپ جانتے ہیں کہ اس عشرے کی بڑی فضیلت ہے. دوسرا قول ہے رمضان کا آخری عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ. تیسرا قول ہے محرم کے مہینے کا پہلا عشرہ، محرم کے مہینے کا پہلا عشرہ. سمجھ گئے؟ تینوں قول سمجھ میں آ گئے؟ تو لیال عشر کے اندر یہ تینوں قول ہیں. تیسری بات، والشفع والوتر، اس سے کیا مراد ہے؟ جفت اور طاق، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں 2 قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے یوم النحر اور یوم عرفہ. یوم النحر اور یوم عرفہ، یعنی جفت سے مراد ہے یوم النحر اور طاق سے مراد ہے یوم عرفہ. آپ سمجھ گئے؟ اس لیے کہ یوم النحر 10 تاریخ ہے، اور 10 کے 2 حصے بآسانی ہو سکتے ہیں 5-5. اور وطر سے مراد ہے یوم عرفہ، اور یوم عرفہ 9 تاریخ ہے، اور 9 کے 2 حصے بآسانی نہیں ہو سکتے. اس میں لازماً کسر یعنی توڑنا لازم آئے گا 4.5 کا. تو پہلا قول یہ ہوا کہ الشفع والوتر سے مراد ہے یوم النحر اور یوم عرفہ. دوسرا قول ہے کہ والشفع والوتر سے مراد ہے دن کی 5 نمازیں، دن کی 5 نمازیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ 5 نمازوں میں سے 4 نمازیں ایسی ہے کہ جس کی رکعتوں کی تعداد جفت ہے. فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 2. ظہر میں کتنی ہے؟ 4. عصر میں کتنی ہے؟ 4. اور عشاء میں کتنی ہے؟ 4، یعنی فرض رکعتیں. یہ چاروں نمازوں کی رکعتوں کی تعداد جفت ہے، یعنی اس کو بآسانی آپ 2 حصوں میں کر سکتے ہیں. البتہ مغرب کی نماز وہ طاق ہے، اس لیے کہ اس میں کتنی رکعتیں ہیں؟ اس میں 3 رکعتیں ہیں، اور 3 طاق عدد ہے.
बात समझ में आ गई? इससे क्या मुराद है? रुख और ताब, इससे क्या मुराद है? इसमें दो कौल हैं। ठीक हो गई बात? अगली बात यह है कि इन कस्मों का मकसद क्या है? इन कस्मों का मकसद क्या है? अल्लाह पाक ने ये कस्में क्यों फरमाई? देखिए, इन कस्मों का मकसद इंसानी शुऊर की गफलत को बेदार करना, इंसानी शुऊर की गफलत को, इंसानी शुऊर की गफलत को बेदार करना। समझ गए? दूसरी बात, सूरतुल फजर की वजह तस्मिया बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है कि इसको सूरतुल फजर इसलिए कहते हैं जी, कि इसकी पहली ही आयत में लफ्ज फजर आया है। मैं एक 10 मिनट में आता हूं। इस सूरत की पहली ही आयत में लफ्ज क्या आया है? लफ्ज फजर आया। तीसरी बात, सूरत का मौजू क्या है? सूरतुल फजर का मौजू लिखे अमाल के दुनियावी अंजाम। अमाल के दुनियावी अंजाम। खुलासा सूरत लिखे, खुलासा सूरत, दुनिया के मसाइब आम तौर पर बदआमाली की वजह से पेश आते हैं। दुनिया के मसाइब, मसाइब ये मुसीबतों की जमा है। दुनिया के मसाइब आम तौर पर बदआमाली की वजह से पेश आते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये सूरतुल फजर की आज 5 आयतें हुई हैं और इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में, इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में फिर आगे का